لكم عدوا مبينا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، جب تم زمین میں سفر کرو یعنی تم مسافر ہو، تو وقت ہو گیا نماز کا، اس سفر میں نماز کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہوگا، اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. جو نماز قصر ہے یعنی کہ اپنے شہر سے جب تم نکلتے ہو اور تمہارا ارادہ کہیں سفر کا ہے اور اس دوران تمہاری نیت کیا ہو، میرے سفر کا کتنا سفر ہوگا، 15 دنوں سے کم. اب اس کیفیت میں جتنی نمازیں تم پڑھو گے ایسے امام کے علاوہ جو مقیم تمہارا امام نہ ہو، الگ پڑھو یا مسافر امام کے پیچھے پڑھو، اور وہ تمہارا سفر کتنا ہو، پرانا 54 میل اور اب موجودہ 52 کلومیٹر، اتنا سفر ہو اور سفر بھی 15 دنوں سے کم ہو. اس دوران جتنی نمازیں آئیں گی 4 کے بجائے 2 پڑھی جائیں گی، 2 کو 2 ہی پڑھا جائے گا، 3 کو 3 ہی پڑھا جائے گا. اور اس دوران جو تمہاری نمازیں ہوں گی وہ قصر پڑھی جائے گی. اور مزید جو سنتے ہیں نوافل ہے وہ ویسے تو تمہارے اوپر معاف ہے، لیکن اگر تمہارے پاس وقت آیا تم پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، جتنے سجدے ہوں گے جتنی تسبیحات ہوں گی، جی اللہ کریم اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کیا کرو، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کرو، نماز میں قصر کرو، نماز میں تخفیف، جی 4 کے بجائے 2، اور 2 کی 2 مکمل پڑھی جائے گی، اور 3 مغرب کے وہ مکمل پڑھے جائیں گے. تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کے علاوہ جو نمازیں جتنی رکعتیں فرض تھیں اس کے فجر کے اگر 2 رکعت تھی تو 2 سے اگر بڑھائے یا 2 سے گھٹائے تو گناہ ہوگا. یہ مطلب ہوا نا کہ اگر 3 تھی تو 3 کے بجائے 3 نہیں پڑھتا، 3 سے آگے پیچھے کرتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے مقدسہ کی مخالفت کرتا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوگا، گناہ ہوگا. جی لیکن اگر تم سفر میں ہو تو خود اللہ کی طرف سے تمہاری پر کیا ہے، اس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، اور اس رخصت سے فائدہ اٹھانا ہوگا. جی اگر نہیں اٹھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، اس رخصت سے تم فائدہ نہیں اٹھا رہے، اب تم گناہ گار ہو جاؤ گے. یعنی دین کیا ہے، دین یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، دین یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ،
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ فرماتا ہے جو چیز میرا رسول میرا پیغمبر تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، جو چیز میرا پیغمبر میرا رسول تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس چیز سے میرا نبی تمہیں منع کرے رک جاؤ، یہ دین ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضور سے فجر کی رکعت آئی دو رکعتیں حضور نے جو خود پڑھی اور متواتر پڑھی ہمیشہ پڑھی وہ ہو گئی سنت موقدہ، لیکن فرض کتنے ہیں؟ 2۔ ظہر کی فرض کتنے ہیں؟ 4۔ جو پہلے حضور نے ادا فرمائی 4 وہ، اور بعد میں جو ادا فرمائی وہ سنتیں ہوئی جن پہ ہمیشگی فرمائی، جن کو کبھی نہیں چھوڑا وہ سنت موقدہ ہو گئی، اور جن کو کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا وہ ہو گئی غیر موقدہ۔ جی تو عصر کی فرض 4، ظہر کے 4، مغرب کے 3، فجر 2، مغرب 3۔ تو 3 کو کوئی بندہ ثواب سمجھ کے دے جی اب 3 کیا ہوئی جی، کم از کم 4 تو ہونا، تسی تے بادشاہ لوگ جی ہمیں 3 پہ رک گئے ہو، سجدے ہی کرنے ہیں نا جی، تسبیحات ہی کرنی ہے نا، زیادہ تسبیحات کرے تو ثواب زیادہ ہوگا۔ کوئی یہ فلسفہ لے کے بیٹھ جائے تو یہ مانا جائے گا ٹھیک ہے جی، 3 کو کوئی 4 تک کے پڑھنا چاہتا ہے تو یہ مانا جائے گا نہیں، کیوں؟ اس طریقہ محمدیہ کے خلاف ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو طریقہ میرا محبوب تمہیں عطا کرے وہ لے لو، دین یہ ہے۔ حضور نے فجر کی 2 عطا فرمائی، اس کو لینا ہوگا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مغرب کی 3 عطا فرمائی تو ان کو ایسے ہی رکھنا ہوگا۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی 4 کی جگہ 2 رکعتیں ادا کرو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں اندیشہ ہے أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، جی کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، تو آمزی جنہیں خدا کا خوف نہیں ہے وہ خدا کی مخلوق کا کیا حیا کریں گے، جو خدا کے منکر ہے وہ خدا کے احکام کا کیا حیا کریں گے، وہ خدا کی مخلوق کا کیا لحاظ کریں گے۔ یاد رکھو اہل ایمان تم وہ ہو جو خدا والے ہو، تمہارا تعلق اپنے مولا کی ذات کے ساتھ ہے، اس کے محبوب کی ذات کے ساتھ ہے جی۔ اللہ نے تمہیں یہ مقدس پیارا دین عطا فرمایا ہے، یہ پیاری کلام عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھو ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور یہی لفظ کلام مجید میں شیطان کے لیے بھی کہا گیا، ان الشیطان لکم عدو مبین،
بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہ کلام مجید میں دیکھیں، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہے. یہ حیا کا معاملہ، یہ احترام کا معاملہ جی، اور یہ جو خدا خوفی کا معاملہ ہے، یہ تو تم پہ تمہارے مولا کا کرم ہے، فضل ہے کہ قدرت نے تمہارے دل و دماغ کے اندر خشیت کی دنیا رکھی ہے، خوف کی دنیا رکھی ہے، اور ایک امید کی دنیا رکھی ہے جی. تم ہو خوف الہی والے، تم ہو خشیت الہی والے، تم ہو اپنے مولا کی محبت والے، اس کی رضا والے. یہ قدرت نے یہ کرم نوازیاں صرف تم کی پر رکھی ہے. وہ جو خدا کے منکر ہیں، اللہ نے اپنی رحمت کی دنیا ان سے لے لی ہے، وہ گمراہ ہے، اب ان کے اندر حیا نہیں ہے جی. اب دیکھ لیں یہ جو چند دن پہلے واقعہ پیش آیا کہ ایک بچی کی پر کتنے سارے لوگ جو ہے جی وہ اس کو ہراساں کرنے کے لیے انڈیا کے اندر دوڑے جی. بھلا اگر ہوتے دین والے، اگر ہوتے خدا والے جی، تو دین تو اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا. دین کسی کے اوپر حملہ آور ہونا تو بہت دور کی بات ہے جی. حالت جنگ کے اندر بھی، حالت جنگ کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام و تسلیم جو ہے وہ اس چیز کی اجازت مرحمت نہیں فرماتے تھے، وہ اجازت دے دی جی. جب کوئی لشکر ترتیب دیا جاتا کسی جگہ جانے کے لیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام پہلے حکمن ارشاد فرماتے کہ خبردار کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا جی، کسی بچے پہ اسلحہ نہ اٹھانا، کسی بوڑھے کمزور پہ حملہ آور نہ ہونا. تو یہ جو تعلیمات ہے، یہ تو اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کا نور ہے، اسلام کا فیضان ہے، یہ خوبصورت تعلیمات ہے. تو یہ ساری بہاریں دین اسلام کے اندر ہے. اور جو خدا سے گیا، خدا کے دین سے گیا، وہ حیا سے بھی گیا، وہ ادب سے بھی گیا، وہ احترام سے بھی گیا، وہ خوف الہی سے گیا. اس کو نہ دین کی خبر ہے، نہ دنیا کے کسی دستور، کسی قانون کی پرواہ ہے. اللہ فرماتا ہے ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کفار کیا ہیں تمہارے کھلے دشمن ہے. اللہ کی ذات ہمیں کلام مجید کو صحیح پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کی، اور پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ وطروں کے بارے میں بتائیے گا. وطر کئی چھوڑ دیتے ہیں وطروں کے بارے میں. نہیں، وطر واجب ہے، وطر واجب ہے، کسر میں بھی واجب ہوں گے، کسر میں بھی واجب ہوں گے. مراد یہ ہے کہ ان کو پڑھا جائے گا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد.